بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاح الدین ایوبی کون تھے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ عراق میں پیدا ہونے والے صلاح الدین ایوبی نے ہی ایک بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے ہی دنیا کی سب سے آدھونک سلطنتوں کی بنیاد رکھی تھی۔ ان کے ذریعے استھاپت کی گئی ایوبی سلطنت نے 100 سالوں تک آدھی دنیا پر راج کیا۔ اس سلطنت کی سرحدیں مصر سے لے کر سیریا، ترکی، یمن، حجاز اور افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ دنیا میں سب سے ادھک اسپتالوں اور اسکول کا نرمان کرنے والا شاشک صلاح الدین ایوبی دنیا کا پہلا حکمران تھا جس نے سب سے زیادہ اسپتالوں اور اسکولوں کا نرمان کروایا۔ ان کے ذریعے بنائے گئے اسپتالوں میں دنیا کے سب سے بہترین ڈاکٹر کام کرتے تھے۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ دنیا کا پہلا شکشا بجٹ صلاح الدین ایوبی نے ہی پیش کیا تھا۔ انہوں نے چھاتروں کے رہنے کے لیے ہاسٹل اور کینٹین بنانے کی جس پرمپرا کی شروعات کی اسے آج پوری دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے کبھی جنتا کا پیسہ خود پر خرچ نہیں کیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی ریشمی کپڑے نہیں پہنے۔ اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہونے کے باوجود سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی پوری زندگی ایک ٹینٹ میں گزار دی۔ صلاح الدین ایوبی کا نیائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اتہاس کا سب سے نیائے پریہ بادشاہ کہا جاتا ہے۔ ان کے دربار میں ہر انسان کو آنے کی اجازت تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے سپتاہ میں 2 بار جنتا دربار لگانے کی جس پرمپرا کی شروعات کی اسے آج بہت سے دیشوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی انصاف پسندی کا یہ عالم تھا کہ یہودی اور عیسائی بھی اپنے فیصلوں کے لیے ان کے دربار آتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں مصر دنیا کے سب سے امیر شہروں میں سے ایک تھا۔ ان کی حکومت میں قاہرے اور دمشق کے اسپتالوں میں دنیا بھر سے لوگ علاج کے لیے آتے تھے۔ دنیا کے مشہور ویگیانک ایڈلر نے سائنس کی شکشا مصر اور سیریا میں ہی حاصل کی تھی۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ صلاح الدین ایوبی کے ذریعے استھاپت کی گئی سلطنت ایوبی میں ہی آنکھوں کے علاج پر سب سے زیادہ ریسرچ کی گئی۔ موتیا بند کا سب سے بہترین علاج مصر میں ہی کھوجا گیا تھا۔ وگیان کے چھیتر میں صلاح الدین ایوبی کا یوگدان۔ صلاح الدین ایوبی کی سلطنت میں رہنے والے ابن البیتان نے 300 سے ادھک دواؤں کی کھوج کی۔ اس کی لکھی کتاب المغنی اور کتاب الجامع کو 17ویں صدی عیسوی تک آکسفورڈ جیسی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا رہا۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ صلاح الدین ایوبی مصر اور سیریا کے پہلے سلطان تھے۔ انہیں اسلام کا اگھوષت خلیفہ بھی کہا جاتا تھا۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی نے ہی بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ انہوں نے ہی 1187 عیسوی میں صلیبیوں کو شکست دے کر مسجد اقصی کو آزاد کروایا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کیسے فتح کی؟ صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کو فتح کرنے کے لیے 16 جنگیں لڑیں اور وہ ہر جنگ میں ایک محراب اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ جب بیت المقدس فتح ہو تو اس محراب کو اپنے ہاتھ سے مسجد اقصی میں لگا سکیں۔ 1187 عیسوی میں جب انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو یہ محراب ان کے ہاتھوں کی مسجد اقصی میں استھاپت ہوا۔ آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں تھا کہ وہ زکوٰۃ ادا کر سکیں۔ وہ اپنی ساری دولت غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کر دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کبھی حج نہیں کر سکے، کیونکہ اسلام میں اپنے خود کے پیسے سے ہی حج کیا جا سکتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے دنیا کی سب سے خطرناک جنگیں لڑیں۔ انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی صلیبی فوج کو شکست دی۔ اس فوج کی طاقت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں دنیا بھر کے 60 لاکھ عیسائی شامل ہوئے تھے، یہاں تک کہ یہودیوں کا ایک بڑا گروہ بھی صلیبیوں کی مدد کر رہا تھا۔ نور الدین جنگی اور صلاح الدین ایوبی کا اتہاس۔ صلاح الدین ایوبی شروعاتی دنوں میں نور الدین جنگی کے فوجی کمانڈر تھے، لیکن 1164 میں انہوں نے جب مصر کو فتح کیا تو نور الدین جنگی نے انہیں مصر کا شاشک بنا دیا گیا اور پھر صلاح الدین ایوبی کی سلطنت کا دائرہ پھیلتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ سعودی عرب سے لے کر عراق، شام، سوڈان، ترکی اور افریقہ تک کا پورا علاقہ صلاح الدین ایوبی کے قبضے میں آ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں سے لگاتار 12 سالوں تک جنگ لڑی۔ انہوں نے جنگ حطین میں اپنے 1200 سپاہیوں کی مدد سے صلیبیوں کے 6300 لشکر کو خاک میں ملا دیا۔
صلاح الدین کی انصاف پسندی کے دشمن بھی قائل تھے. انہوں نے بیت المقدس کو فتح کرتے ہی عیسائیوں اور یہودیوں کی معافی کا اعلان کر دیا. انہوں نے عیسائیوں کو نہ صرف بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دی بلکہ ان کے لیے کھانے پینے اور رہنے تک کا انتظام کیا. سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس اخلاق سے یہودی اور عیسائی اتنا پربھاوت ہوئے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. صلاح الدین ایوبی کے ہوتے ہوئے کسی بھی مسلمان کی طرف آنکھ اٹھانے کی ہمت نہ تھی. یہوش کے بادشاہ کے بھائی نے جب مسلمان حاجیوں کے قافلوں کو لوٹا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے سرے عام اس کا قتل کر دیا. صلاح الدین ایوبی کے ذریعے آزاد کروائے گئے بیت المقدس میں مسلمان نے 750 سال حکومت کی، لیکن 1948 میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے مل کر فلسطین میں ایک یہودی دیش اسرائیل کی استھاپنا کر دی اور بیت المقدس کے آدھے حصے پر یہودی نے قبضہ کر لیا. 1967 میں ہونے والی عرب اور اسرائیل جنگ میں واقعی حصے بھی یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا. بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول تھا. مسلمان پہلے اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سے معراج کا سفر طے کیا تھا اور مسجد اقصی میں ہی تمام نبیوں کی امامت کی تھی. صلاح الدین ایوبی نے اپنی پوری زندگی میدان جنگ میں گزار دی. انہوں نے 100 سے ادھک جنگیں لڑی اور زیادہ تر میں فتح حاصل کی. اسلامی اتہاس کا ہیرو. بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی حافظ قرآن بھی تھے. انہوں نے ماتر 15 سال کی عمر میں ہی قرآن حفظ کر لیا تھا. صلاح الدین ایوبی تقریر میں پیدا ہوئے تھے. یہ وہی شہر تھا جہاں بعد میں صدام حسین جیسا شیر پیدا ہوا. صلاح الدین ایوبی کو اسلام اتہاس کا ہیرو کہا جاتا ہے. مسلمان صلاح الدین ایوبی کو آج بھی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں.